جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں قیامت کے بارے میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سورت زلزال ہے جو کہ مدینے میں نازل ہوئی، اور اس کی فضیلت میں ایک حدیث آپ سماعت فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھا شخص ہوں، کمزور ہوں، زبان میں بھاری پن ہے، زبان میں سختی ہے، میں بڑی سورت نہیں پڑھ سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، کوئی لمبی سورت نہیں پڑھ سکتا، آپ کوئی ایک جامع سورت بتلا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کو پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا زلزلت الارض زلزالها کو نصف القرآن اور قل هو اللہ احد کو ثلث القرآن اور قل یا ایہا الکافرون کو ربع القرآن قرار دیا۔ ایک روایت میں اور ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو علم سکھایا ہے اس میں سے آپ کچھ مجھ کو بھی سکھلا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا، اس صحابی نے ان کو سورہ زلزال پڑھایا۔ جب سورہ زلزال کی آخری آیت پر پہنچے، آخری آیت کو پڑھا دیا تو وہ شخص کہنے لگا، یہ سورت میرے لیے کافی ہے۔ تو وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس جا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ شخص ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے دین کو سیکھ لیا، کیونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے منظر کو بتلایا ہے، حساب و کتاب کے منظر کو بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، بہت سختی کے ساتھ ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ اب ذرا تصور کریں، زمین ہلکی سی ہل جاتی ہے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی زمین ہلتی ہے تو ہماری آنکھیں دیکھتی کھلی ہکی بکی رہ جاتی ہیں، ہم مسجد کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں قیامت کا کیا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین کے اندر جو دفینے ہیں، جو خزانے ہیں، تو وہ زمین اگل دے گی، یہاں تک کہ زمین سونے کی چٹان کی صورت میں اپنی زمین اپنے باہر پھینکے گی، تو لوگ دیکھیں گے، حیرت کریں گے۔ ایک وہ شخص دیکھے گا جس کی وجہ سے، جس نے مال کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا تھا،
تو کہے گا یہ تو وہی چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا جرم کیا۔ وہ شخص دیکھے گا جس نے مال کی وجہ سے کسی سے قطع تعلقی اختیار کر لی تھی، تو وہ شخص کہے گا یہ تو وہی چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا جرم کیا۔ تو وہ شخص دیکھے گا جس کی وجہ سے، جس نے چوری کرنے کی وجہ سے، یعنی اس مال کی وجہ سے اس نے چوری کی تھی، وہ کہے گا اس کی وجہ سے تو میں نے چوری کی تھی، اسی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنے دفینے ہیں، یعنی جتنے مردے ہیں، سب باہر آ نکلیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان جو زندہ رہے گا اس وقت، وہ کہے گا ارے زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین تو اپنے خزانے خود بخود اگل رہی ہے، زمین تو اپنے مردے کو نکال رہی ہے، نکال باہر پھینک رہی ہے، زمین کو کیا ہو گیا؟ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن ایمان والے جو ہوں گے وہ جان جائیں گے قیامت آ گئی ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور زمین جو کچھ ہم نے عمل کیا، جو کچھ اس زمین پر بیٹھ کر رہ کر جو کچھ بھی ہم نے عمل کیا، نیکی کی، برائی کی، کسی کے لیے بدگمانی اپنے دل میں رکھی، کسی کے لیے بغض رکھا، کسی کی غیبت کی، جو کچھ بھی برائی کی، جو کچھ بھی نیکی کی، سب کچھ اللہ کے سامنے یہ زمین بیان کرے گی، یہاں تک کہ اس کا جسم، اس کا ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کا پورا جسم اس کے خلاف گواہی دے گی۔ تو وہ شخص کہنے لگے گا لما شہدتم علینا، ارے تو میرا جسم ہے، تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو وہ جسم بھی کہے گا جس طرح تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی تھی، تو اسی اللہ نے آج میرے ہاتھوں میں، میرے پورے جسم میں بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور میں جو کچھ بھی بیان کروں گی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یومئذ تحدث اخبارها، آپ ذرا یہ تصور کریں کہ پہلے تو سمجھنا بہت دشوار ہوا کرتا تھا، جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا، جب سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے ہمارے اعمال کو پیش کیا جائے گا، جو کچھ بھی ہم نے ماضی میں گناہ کیے ہیں، نیکی کیے ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہم پیش کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو ہم تصور کرتے تھے کیسے یہ جو ڈاٹا ہے کیسے سیو کر لیا جاتا ہے، لیکن آج تو سمجھنا بڑا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ آپ موبائل دیکھتے ہیں، کمپیوٹر دیکھتے ہیں، اتنی بڑی چپ ہوتی ہے، اس میں کتنا بڑا ڈاٹا اس میں سیو ہو جایا کرتا ہے۔ اس کو تو اللہ کے ذریعے نے، اللہ نے دماغ دیا انسان کو، لیکن بنایا تو انسان نے، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا بغیر کسی سہارے کے، آپ ذرا تصور کریں گے، تصور کر کے دیکھیں کتنی چیزیں اس کو سیو کر سکتی ہیں۔ تو اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز اتنی بڑی چیزوں کو سیو کر سکتی ہے، محفوظ کر سکتی ہے، تو اللہ کی خود بنائی ہوئی چیز ہر چیز سیو کر سکتی ہے، ہر چیز بیان کر سکتی ہے۔ ہم ویڈیو کو سیو کر کے دوسری جگہ پیش کر دیتے ہیں، کوئی چوری کرتا ہے CCTV کیمرے میں سیو ہو جاتا ہے، تو اللہ کے پاس بھی CCTV کیمرہ ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے جہاں تم رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایسا تو نہیں ہے ہم کہیں جائیں یہاں ہیں تو یہاں موت آئے گی، ہم کہیں اور چلے جائیں تو وہاں موت نہیں آئے گی۔ اینما یدرککم الموت، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم کہیں بھی جاؤ موت تو تم کو پا ہی لے گی۔ تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی گمان نہ کریں کہ غلط بیان کیا جائے گا، جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ سچ بیان کیا جائے گا، پورے دلائل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے، انسان اس سے انکار بھی نہیں کر پائے گا۔
یومئذ تحدث اخبارها جتنی بھی ساری چیزیں اس زمین پر ہوئی ہیں زمین خود بیان کرے گی اللہ کے سامنے، اس کا جسم خود بیان کرے گا اللہ کے سامنے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو پاور تھی، یہ جو طاقت تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سے نہیں کیا کرتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہوتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی پاور تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاور نہیں تھی۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ پاور دے دے گا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دے گا ایسا کرنے کے لیے۔ زمین اپنے خزانے کو نکالے گی، زمین اپنے مردے کو نکال پھینکے گی، یہ ایسے نہیں ہوگی، یہ خود بخود نہیں ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، زمین کو حکم ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اب لوگ مختلف ٹولیوں میں نکلیں گے، قبروں سے نکلیں گے، اب سب کی الگ الگ قطاریں لگی ہوئی ہوں گی۔ جو 70% گناہ کیا ہوگا الگ کیٹیگری میں ہوگا، جو 70% نیکیاں کیا ہوگا وہ الگ کیٹیگری میں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں کرے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی اگر اس نے کی ہوگی تو اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا، اگر ذرہ برابر بھی اس نے برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، اس کو سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ کر نکل جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہ جو مختلف ٹولیوں میں جو نکلیں گے، الگ الگ قطاروں میں جو کھڑے ہوں گے، قبر سے نکلیں گے، کس لیے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کہ لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، تاکہ وہ اپنے اعمال کو پرکھ سکیں، ہم نے کیا کیا ہے دنیا میں، ہم کو کس لیے بھیجا گیا تھا، ہم کیا لے کر آئے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی ذرہ برابر بھی نیکی اگر اس نے کیا ہوگا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اب یہ خَيْرًا يَرَهُ، یہ جو خیر ہے، اس سے مراد یہ جو خیر ہے جو اس نے نیکی کی ہے، یہ وہ خیر مراد ہے۔ اگر اس نے ایمان کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، ورنہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، رسول پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دنیا میں کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی نیکی کر لے، اس کو آخرت میں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو عمل قابل قبول ہے، پہلی شرط ہے ایمان۔ اگر ایمان ہے اس کے دل میں، اللہ پر اس نے ایمان لایا ہے، رسول پر اس نے ایمان لایا ہے، تو اس کی جو نیکیاں ہوں گی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گی، ورنہ کوئی قابل قبول کوئی شمار ہی نہیں ہوگا اس کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کچھ بھی برائیاں کی ہوں گی، جو کچھ بھی گناہ کیا ہوگا، اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اب انسان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا لیکن لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، مالی تعاون کرتا ہے، لوگوں کی ہر اعتبار سے مدد کرتا ہے، تو اس کا تو کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ بدلہ ہوگا لیکن دنیا میں شاید اس کی وجہ سے اس کو ایمان کی توفیق مل جائے، لیکن اگر اس نے ایمان نہیں لایا تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہرگز اللہ کے نزدیک اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بنائے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔